آج ہم بات کر رہے ہیں فتح مکہ کی 20 رمضان المبارک۔ ناظرین کرام، اس سیگمنٹ میں آپ سب جانتے ہیں علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، فتح مکہ کی ہم آج بات کر رہے ہیں۔ فتح مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانی دشمنوں تک کو معاف فرما دیا تھا۔ ان کی وہ معافی اور ہمارے رویوں میں آج کل جو بہت زیادہ ایک چیز ہے، ہم چھوٹی سی غلطی کو بھی معاف نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے، اور بلکہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ تو کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ بہت پیارا تھا۔ آپ کی ولادت گاہ بھی اور اللہ کا گھر بھی وہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان کہ اگر یہاں کے رہنے والے میرا جینا مشکل نہ کرتے تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، اس لیے نہیں کہ یہاں میرا گھر ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ محبوب تو اس شہر میں رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بڑا پیارا تھا، آپ کو وہاں سے جانا پڑا۔ وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہی خون کے پیاسے ہو گئے، جان کے دشمن ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں، کوئی پیغمبر نہیں ستایا گیا۔ صحابہ کرام کو کتنی مشکلات پیش آئیں، ایسے لرزا دینے والے واقعات۔ حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عمار ابن یاسر کے گھرانے کے ساتھ کیا ہوا، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم۔ بالآخر ہجرت ہوئی۔ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آئے ایک رات۔ عثمان بن طلحہ نام تھا، شیبی کہتے تھے اس کو، جس کے پاس کعبے کے دروازے کی چابی تھی، اس کو چابی بردار، کلید بردار۔ فرمایا میرے لیے کھول دے آج رات، میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب کی عبادت کعبے کے اندر کروں۔ اس نے بہت حقارت سے اور بہت نفرت سے کہا کہ میں آپ کے لیے نہیں کھولوں گا۔ معاذ اللہ، اس کے کہنے کے الفاظ کہ ہم بیزار ہیں، آپ نے جو نیا دین دیا ہے، آپ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں۔ میں مکہ کے ہر شخص کے لیے دروازہ کھول دوں گا، آپ کے لیے نہیں کھولوں گا۔ میں مختصر کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا شیبی، جس جگہ تو کھڑا ہے ایک دن آئے گا اسی جگہ تو کھڑا ہوگا، مگر اس دن تیری حیثیت مجرموں کی سی ہوگی۔ جس جگہ میں کھڑا ہوں میں بھی اسی جگہ کھڑا ہوں گا، لیکن میں فاتح کی حیثیت سے ہوں گا اور کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ اس نے تمسخر کرتے ہوئے کہا ایسا کوئی وقت نہیں آئے گا، یہ آپ کا ایسا ہی خیال ہے۔ اس نے اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تشریف لے گئے، کیونکہ وہ بھی کعبے کا اندرونی حصہ ہی ہے۔ سرکار تشریف لے گئے 13 برس کی سختیاں گزار کر۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے فاتحانہ شان سے، جب داخل ہوئے، تاریخ کا ایک واقعہ میں اقوام عالم سے کہنا چاہوں گا، مجھے کوئی مثال دو کہ نبی نے اپنا وطن دوبارہ فتح کیا، خون کی ایک چھینٹ نہیں گری اور مکہ فتح ہوا ہے۔ اور جب داخل ہوئے ہیں تو کسی صحابی کے منہ سے نکل گیا کہ آج ہم گن گن کر بدلے لیں گے جو انہوں نے ہم پر مصیبتیں ڈھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں جب یہ جملہ گیا، فرمایا یوں نہ کہو کہ آج بدلے لینے کا دن ہے، یوں کہو کہ آج معاف کرنے کا دن۔ سبحان اللہ۔ یہ یوم الملحمہ نہیں ہے، یوم المرحمہ ہے۔ یہاں تک کہ دشمنوں کے نام لے کے کہ جو ان کے گھر میں بھی چھپ جائے اس کو بھی امان ہے۔ خود حالانکہ فاتح ہیں مگر سر جھکا کے داخل ہوئے ہیں، عاجزی کے ساتھ، بہت زیادہ۔ تو
गरजती हुई आवाज़ ना जैसे रोब हो। पता है मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ? तुम्हें अपने मजालिम याद है ना जो तुमने हम पर ढाए थे? तो सामने वो खड़े हुए थे सारे, उन्होंने कहा हम आपको जानते, आप वो हैं जो गालियाँ सुनकर दुआएं देते, आप वो हैं जो पत्थर खा के फूल बरसाते हैं। आप हमसे पूछते हैं आप हमारे साथ क्या सलूक करने वाले हैं? आप हमारे साथ वही सलूक करेंगे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खताकार भाइयों के साथ किया। फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई मुआखज़ा बाज़ पुरस नहीं, व अंतुमुत तुलाका, तुम सब आज़ाद हो। ये रहमत, ये खुल्क़ अज़ीम देखकर वो कदमों में गिर के कलिमा पढ़ रहे थे सब के सब। इस्लाम तलवार की, लोहे की तलवार से नहीं फैला, अखलाक की तलवार से, रहमत की तलवार। इत्तला हो गई सबको, मक्का फ़तह हो गया है, नबी पाक फ़ातिह की हैसियत से दाखिल हुए, हुजूर हरम में आए। वही उस्मान शैबी, उसको भी पता चला, वो आया और उसी जगह आके खड़ा हुआ जहाँ उस रात खड़ा था। चाबियाँ उसने हुजूर की तरफ फेंक दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने उठा कर दे दी। आप चाबियों को देखते थे और शैबी को देखते थे। फरमाया शैबी वो रात याद है? उसने निगाहें झुकी हुई, उसने कहा सिर्फ वही एक रात नहीं, आपकी हर बात याद है। फरमाया बोल तेरे साथ आज क्या सलूक करूं? उसकी नज़रें झुकी हुई। फरमाया देख ले काबे की चाबियां मेरे हाथ में, तू मेरे सामने एक मुजरिम की तरह खड़ा है। हुजूर ने फरमाया मैं ये चाबियां आज एक शख्स को दूंगा, ये चाबियां उसके पास रहेंगी, कोई उससे छीनने की कोशिश ना करे, जो छीनेगा वो जालिम होगा, उसकी नस्ल में चलती रहेंगी। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया हुजूर मुझे दे दें, कि काबे की चाबियां होना बड़ी इज्जत की बात, मुझे दे दें। एक और सहाबी ने कहा मुझे दे दें। हुजूर ने फरमाया शैबी मत तुझको देता हूं, अल्लाहु अकबर, तेरे पास रहेंगी और तेरी औलाद में चलेंगी, आज तक उसी की औलाद में आ रही। वो खून के प्यासे, उनको माफ़ कर दिया, गुस्ताख को माफ़ नहीं किया। वाज़े रहे जो नबी का गुस्ताख बेअदब वो काबिल माफ़ी नहीं, लेकिन उसके सिवा जिन्होंने पत्थर मारे थे, जिन्होंने सोशल बाइकॉट किया था, उनको भी माफ़ किया। इस फ़तह मक्का को मैं आज पूरी दुनिया के सामने रख के कहूँगा, फ़तह करना है तो दिल फ़तह करो, सर फ़तह करना कोई कमाल नहीं है। ये दिल फ़तह किए मेरे नबी ने कि आज भी उन पर हुकूमत है। और मुझे और हम सबको ये सीखना है कि जो हमारे रिश्तेदार हैं, ताल्लुक़ वाले हैं, पड़ोसी हैं या हमारे मुआशरे वाले हैं, हम अगर उनकी छोटी छोटी बातों पर अपने आप को दूर कर लेते हैं तो हमसे बहुत सी नेमतें मुँह मोड़ लेते हैं।